جمال احمد خشوگی 1958 میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم سعودی عرب سے ہے۔ بعد ازاں انہوں نے امریکہ سے BBA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد 1990 میں انہوں نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا سٹارٹ لیا۔ جمال خشوگی کو سعودیہ میں اچھی شہرت حاصل تھی۔ انہوں نے سوویت یونین کی افغان جنگ پر کافی رپورٹنگ کی، پھر اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے رائز کو کافی قریب سے دیکھا اور اسامہ بن لادن کے کافی انٹرویوز بھی کیے۔ یہ 1980 سے لے کر 1990 تک کا ٹائم پیریڈ ہے۔ کویت میں ہونے والی جنگ کو بھی جمال احمد خشوگی نے رپورٹ کیا، جسے گلف وار کہا جاتا ہے۔ جمال خشوگی تقریباً 10 سال سے زیادہ رائل فیملی کے بہت ہی قریب رہ چکے تھے اور گورنمنٹ ایڈوائزر کی پوسٹ پر بھی رہ چکے تھے۔ محمد بن سلمان نے اب جیسے ہی تخت سنبھالا تو انہوں نے اپنے مخالفین کو ظلم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس کے بعد سعودی عربیہ سے تنقید کرنے والے کافی جرنلسٹ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور کافی جرنلسٹ غائب بھی ہو گئے۔ 2017 میں خشوگی نے US میں پناہ لے لی اور اپنے ایک کالم میں جو کہ واشنگٹن پوسٹ میں چھپا تھا، اس میں بتایا کہ مجھے ڈر تھا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے میں نے اپنا ملک چھوڑ دیا۔ اب جمال خشوگی کو مارا کیوں گیا؟ سیریا اور یمن جنگ میں سعودی عرب کی انوالومنٹ پر جمال خشوگی محمد بن سلمان پر ڈائریکٹ تنقید کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ کویت کے ساتھ بگڑتے حالات بھی محمد بن سلمان پر تنقید کی وجہ بنتی تھی۔ 2003 میں سعودی اسٹیبلشمنٹ نے جمال خشوگی کو نیوز ایڈیٹر کی پوسٹ سے فارغ بھی اسی لیے کیا تھا کہ وہ سعودی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جارحانہ رویہ رکھتے تھے۔ سعودی حکومت کی طرف سے جمال خشوگی کو کافی عرصے سے یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ آپ محمد بن سلمان پر تنقید نہ کریں۔ خشوگی کیونکہ اپنے ماضی میں شاہی خاندان کے کافی قریب رہ چکے تھے، اس لیے ان کو محمد بن سلمان کے لیے ایک خطرہ سمجھے جانے لگا۔ اب خشوگی کو قتل کیسے کیا گیا؟ جمال خشوگی 2 اکتوبر 2018 کو سعودی کنسولیٹ استنبول میں اپنے کچھ پیپر لینے گئے تھے۔ ان کی منگیتر بھی ان کے ساتھ تھی اور انہوں نے بتایا کہ اگر میں واپس نہیں آتا تو آپ اردگان کے ایڈوائزر کو کال کریں۔ اب جمال خشوگی تقریباً دوپہر کے 1 بجے سعودی کنسولیٹ میں داخل ہوئے لیکن واپس نہیں آئے، جس کی CCTV فوٹیج بعد میں میڈیا کو حاصل ہو گئی تھی۔ تقریباً 20 دن تک سعودی گورنمنٹ اس بات سے انکار کرتی رہی کہ جمال خشوگی کنسولیٹ سے باہر آ چکے تھے اور اس کے بعد وہ اغوا ہوئے ہیں۔ اب ان کو قتل کرنے کے لیے 15 رکنی ٹیم بنائی گئی۔ یہ لوگ 2 پرائیویٹ جیٹس میں 1 دن پہلے ہی استنبول آئے اور قتل کے دن ہی واپس چلے گئے۔ یہ لوگ ایک روٹ کے ذریعے سعودیہ سے استنبول آئے اور پھر دوسرے روٹ کے ذریعے انہیں پرائیویٹ جیٹ میں واپس بھیج دیا گیا۔ جمال خشوگی کو محمد بن سلمان کے بھائی خالد بن سلمان، جو کہ امریکہ میں سفیر تھے، انہوں نے فون کر کے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ چلے جائیں، آپ محفوظ رہیں گے۔ اب جمال خشوگی کو کنسولیٹ میں جانے کے بعد ہیوی ڈرگ ڈوز دے دی گئی تھی، جس کے بعد وہ اپنا ہوش کھو بیٹھے تھے اور ان کی باڈی کو چھوٹے پیسز میں کاٹ کر لوکل معاون کو دے دی گئی، جس کے بعد خشوگی کی باڈی آج تک نہیں ملی۔ محمد بن سلمان کو اس قتل کا ذمہ دار کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ یونائٹڈ نیشن کی انویسٹیگیشن، US انٹیلیجنس اور ٹرکش انٹیلیجنس کی انویسٹیگیشن تینوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 15 رکنی ٹیم کو براہ راست محمد بن سلمان کا آرڈر تھا۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ یہ 15 رکنی ٹیم محمد بن سلمان کے اپنے ہی انٹیلیجنس، رائل گارڈز اور اسپیشل سیکیورٹی کے بندے تھے اور محمد بن سلمان کے کافی قریب سمجھے جاتے تھے۔ سعودی حکومت نے اس معاملے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ عدالت نے 5 ملزمان کو سزائے موت سنائی تھی اور 3 کو 24 سال قید اور باقی ملزمان کو عدالت نے رہا کر دیا تھا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد موت کی سزا پانے والے ملزمان کو عمر قید کی سزا دے دی گئی اور باقی مجرموں کو 10 سال قید، جس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ سعودی عدالت کے اس فیصلے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ٹرمپ نے US انٹیلیجنس کی رپورٹ کو کیوں مسترد کیا؟ سعودی عرب ایران کے سخت خلاف ہے، یہ بات ساری دنیا کو معلوم ہے۔ ایران کا ایک ہی نعرہ ہے اور وہ یہ کہ ایران امریکہ کو ختم کرے گا، ایران اسرائیل کو ختم کرے گا۔ اب ٹرمپ سعودیہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا تھا تاکہ وہ سعودیہ کے ذریعے ایران کو مشکلات میں ڈالے رکھے، اور دوسرا یہ کہ سعودی عرب نے امریکہ سے ہتھیار خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، جس کے مطابق سعودیہ $110 بلین کے ہتھیار امریکہ سے خریدے گا
اور اگلے 10 سالوں میں تقریباً $390 بلین کے ہتھیار مزید خریدے گا۔ اس معاہدے سے ٹرمپ کو بہت فائدہ تھا اور اسی کی وجہ سے ٹرمپ محمد بن سلمان کے حق میں بول رہا تھا۔ 2018 کے اس واقعے کے بعد سعودی عرب پر کافی پابندیاں بھی لگائی گئی تھیں، جن میں جرمنی اور سعودیہ کے درمیان ہتھیاروں کی ڈیل کا کینسل ہونا بھی شامل ہے۔ امریکہ میں اب جو بائیڈن کی حکومت آئی ہے اور بائیڈن نے سعودی عرب پر پابندیاں لگانے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ 26 فروری 2021 کو بائیڈن حکومت کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے، جس میں یو ایس انٹیلیجنس کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خشوگی کے قتل میں براہ راست محمد بن سلمان کی مداخلت ہے اور یہ کہ محمد بن سلمان کے حکم پر ہی ایسا کیا گیا ہے۔ اب آنے والے وقت میں سعودیہ اور امریکہ کے حالات کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک محمد بن سلمان پر بذات خود کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔